صفحہ نمبر 45 سورہ الاحزاب شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الاحزاب، احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب جیسے ہم کہتے ہیں نا حزب اقتدار اور حزب اختلاف۔ حزب حزب جماعت کو کہتے ہیں، جماعت، گروہ، فوج۔ اور احزاب جمع ہے، اس کا مطلب ہوگا بہت سارے گروہ اور بہت ساری جماعتیں اور بہت ساری فوجیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب اس لیے ہے کہ اصل میں احزاب ایک جنگ کا نام ہے، جنگ احزاب، غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ اس لڑائی کے اور اس جنگ کے اور غزوے کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور بلکہ وہ پورا غزوہ بیان ہوا ہے، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، ہم ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جائیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتقی، آپ ڈریے، اللہ سے۔ اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریے، ولا تطع، اور نہ کہا مانیے، نہ کہنا مانیے، الکافرین، کافروں کا، والمنافقین، اور منافقین کا، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہیں، علیماً، سب کچھ جاننے والے، حکیمہ، اور انتہائی حکمت والے۔ آیت کا جو آغاز ہے وہ تھوڑا سا چونکا دینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے۔ دراصل جو مضامین آگے آ رہے ہیں اور جو واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں، ان میں ایک واقعہ تو جنگ احزاب کا ہے، اور یہ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والی سب سے بڑی جنگ اور سب سے بڑی لڑائی تھی، جس میں یوں سمجھیے کہ پورا عرب اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ رہا تھا۔ اس میں مشرکین بھی شامل تھے، اور مشرکین کے تقریباً سارے قبائل شامل تھے، اور مشرکین کے ساتھ پھر یہود کے 3 قبائل، وہ سب کے سب بھی شامل تھے۔ اور پلس یہ کہ جو منافقین کا ایک گروہ تھا مسلمانوں کے اندر، وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا۔ بہت مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو تمہید جو باندھی گئی ہے وہ یہ کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت دیکھ کے آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، ان سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان سے آپ نے خوفزدہ نہیں ہونا، بلکہ آپ صرف ڈرنے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، آپ نے اسی اللہ سے ڈرنا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں، وہ منہ بولے بیٹوں کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے جو معروضی حالات تھے ان کو سامنے رکھ رہے تھے، معروضی حالات کو سامنے رکھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے، چونکہ وہ واقعہ بھی اسی صورت میں آئے گا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ معروضی حالات جیسے مرضی ہوں اس سے نہیں آپ نے ڈرنا، بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ وہاں پہ آئے گا وَتَخْشَ النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ کی ذات حق رکھتی ہے کہ آپ اللہ کی ذات سے ڈریے۔ پھر اسی طرح ازواج مطہرات سے متعلق بہت ساری ہدایات اس بارے میں آتی ہیں۔ اب چونکہ آپ پر بہت ساری ازواج مطہرات کی ذمہ داری ہے، لہذا ان کی جو ذمہ داری ہے پورے طور پر ادا ہو، تو اتق اللہ، اللہ سے
اس طرح بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن میں آغاز میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلقین کی گئی ہے کہ دنیا، حالات، ماحول، معروضی حالات جیسے مرضی ہوں، آپ نے ہر وقت اللہ کی ذات کو مقدم اور مد نظر رکھنا ہے۔ تو یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین، آپ نے کافروں کا کہنا نہیں ماننا، والمنافقین، اور منافقوں کی بات نہیں ماننی، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ واتبع، اور آپ پیروی کیجئے، آپ اتباع کیجئے، آپ اختیار کیجئے، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو حکم بھیجا جاتا ہے، جو پیغام بھیجا جاتا ہے، آپ اسی کو اختیار کیجئے، اسی کی اتباع اور پیروی کیجئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، خبیرہ، اس سے باخبر۔ وتوکل، اور بھروسہ رکھیے، علی اللہ، اللہ کی ذات پر، یعنی یہ بہت بڑے بڑے جو مواقع اور مراحل آپ کو درپیش ہیں، تو آپ نے اللہ کی ذات کے بھروسے ان سے نمٹنا ہے۔ وتوکل، بھروسہ رکھیے، علی اللہ، اللہ کی ذات پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز۔ ما، نہیں، جعل، بنائے، اللہ، اللہ نے، ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل، کسی آدمی میں، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے پہلو میں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما، اور نہیں، جعل، بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللائی، وہ بیویاں، تظاہرون منہن، جن کو تم اپنی مائیں کہہ بیٹھے ہو، جن کو تم اپنی مائیں کہہ بیٹھے ہو، ان کو نہیں بنایا، امہاتکم، تمہاری مائیں، جن کو تم مائیں کہہ بیٹھے ہو، جن سے تم زہار کر بیٹھے ہو، ان کو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وما، اور نہیں، جعل، بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، لے پالکوں کو، تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم، یہ سب، قولکم، تمہاری باتیں ہیں، بافواہکم، تمہارے منہ کی، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یقول، فرماتے ہیں، کہتے ہیں، الحق، حق بات، اللہ تو صحیح بات ہے وہی کہتے ہیں۔ وہوا، اور وہی، یہدی السبیل، سیدھا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ اس آیت میں عرب کے اندر پائے جانے والے تین غلط تصورات، جاہلانہ تصورات، ان کی نفی کی گئی ہے، ان کی نفی کی گئی ہے، اور یہ اس صورت کے مضامین میں سے ایک بڑا مضمون، اس میں سے جو منہ بولا بیٹا اور زہار، وہ ہے، زہار سے بھی زیادہ منہ بولا جو بیٹا ہے، اس کی تفصیل اس سورہ مبارکہ میں تفصیلاً آئے گی۔ وہ تین غلط تصور کیا تھے؟ ایک تصور یہ تھا، جیسے قوموں کے اندر نا توہم پرستی ہوتی ہے، توہمات ہوتے ہیں، قوموں کے اندر توہمات ہوتے ہیں، توہم پرستی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا جو موجودہ مہینہ گزر رہا ہے، قمری اعتبار سے یہ سفر ہے، اس کے بارے میں تو اتنی توہم پرستی ہماری قوم میں پڑی ہوئی ہے، سفر کے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا، ولا سفرا، کہ سفر کے بارے میں جو تم لوگوں نے الٹے سیدھے توہم پال رکھے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ سفر کے دن اور سفر کا مہینہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے بقیہ مہینے، چاہے وہ محرم کا ہے، چاہے وہ رجب کا ہے، چاہے وہ شعبان یا کوئی اور مہینہ ہے، تو سفر کا مہینہ بھی اسی طرح ہے۔ تو اسی طرح جو عرب تھے، ان میں ایک جاہلانہ تصور یہ تھا کہ جو آدمی بہت ذہین ہوتا تھا، سمجھدار ہوتا تھا، عقل و فہم والا ہوتا تھا بہت زیادہ،
کہتے تھے اس کے سینے میں ایک نہیں 2 دل ہیں۔ اب اس وقت جدید آلات تو تھے نہیں، الٹرا ساؤنڈ اور فلاں فلاں، یہ آلات تو تھے نہیں، بس سنی سنائی جو باتیں تھی، وہ کہتے تھے اس کے دل میں، اس کے سینے میں 2 دل ہیں، اسی لیے یہ اور لوگوں کی نسبت زیادہ سمجھدار، زیادہ ذہین، زیادہ بہادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کے نفی فرمائی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے پیٹ میں یا کسی کے پہلو میں، کسی کے جسم میں 2 دل نہیں بنائے۔ دوسری چیز، وہ اس کو زہار کہا جاتا تھا۔ زہار کا مطلب یہ تھا، اگر کوئی شخص وہاں پر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کسی جسم کے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دیتا، خاص طور پر کمر، زہار زہر سے ہے نا، زہر کہتے ہی پیٹھ کو ہیں اور کمر کو ہیں۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی کمر سے تشبیہ دے دیتا کہ جس طرح میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے، تو مجھ پر حرام ہے، تو عرب کہتے تھے اب یہ عورت اس پر طلاق سے بھی زیادہ حرام ہو گئی۔ طلاق میں تو وہ کہتے تھے چلو پھر بھی کوئی آپشن باقی رہتی ہے کہ طلاق ختم ہو سکتی ہے، نکاح دوبارہ بحال ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے تھے جس نے زہار کر لیا نا، اس کی تو کوئی شکل رہی ہی نہیں، اب وہ ماں بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، نہیں، اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دیتا ہے تو وہ اس کی بیوی بیوی ہی رہتی ہے، ماں نہیں رہتی، ماں نہیں بنتی، وہ اس کی بیوی ہی رہتی ہے۔ لیکن اس کا پھر جو تفصیلی حکم ہے وہ آگے آئے گا سورہ مجادلہ 28ویں پارے میں، ہم وہاں پڑھیں گے۔ یہاں صرف نفی کی گئی ہے، بس ماں نہیں۔ یہ تمہارا جاہلانہ تصور ہے کہ بیوی کو اگر ماں کہہ دیا، یا اگر کوئی شخص کسی وقت نا اپنی بیوی کو بہن کہہ دیتا ہے، اچھا بہن میری، اچھا باجی، کبھی سبقت لسانی میں تنزن کبھی، ہاں، یا بیوی کو ویسے ماں کہہ دیتا ہے، اچھا جی اماں جی، اچھا ماں جی، بہت نصیحتیں کر رہی ہو نا بیوی، اچھا اماں جی ٹھیک ہے، اچھا ماں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اس سے رشتے تبدیل نہیں ہوتے، ماں ماں ہی رہے گی۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا جو تھا عرب کے اندر ایک بڑا ہی غلط تصور جس نے معاشرتی طور پر خرابیاں پیدا کی تھیں، وہ یہ، اگر کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیتا، کسی کو بیٹا کہہ دیتا، منہ بولے کو کسی اجنبی کو بیٹا کہہ دیتا، بیٹا بنا لیتا، تو وہ عرب میں سگے بیٹے کی طرح شمار ہوتا تھا۔ اب رشتوں کے اندر، وراثت کے اندر، باقی سارے معاملات میں اس سگے بیٹے کی طرح ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ نہیں، کسی کو منہ سے اگر بیٹا کہہ دو تو وہ بیٹا نہیں بنتا، بیٹا نسب سے بنتا ہے، بیٹا خون سے بنتا ہے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل، کسی آدمی کے، من قلبین، 2 دل، فی جوفہ، اس کے پہلو میں، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللائی، وہ بیویاں، تظاہرون منہن، جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، امہاتکم، تمہاری مائیں، ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وما جعل، اور نہیں بنایا اللہ نے، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، حقیقی بیٹے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اللہ صحیح بات کرتے ہیں، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ ہی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ ادعوہم، لہذا ان کو پکارو، یعنی منہ بولے بیٹوں کو پکارو، لآبائہم، ان کے اصل باپوں کے ناموں سے، ان کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو، ہوا اقسط، یہی منصفانہ بات ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، یہی اللہ کے ہاں صحیح اور منصفانہ بات ہے۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہو چکا تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ یہ حضرت زید جو تھے، زید بن حارثہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ جب انہوں نے نکاح فرمایا تو حضور کو گفٹ کر دیا کہ جی یہ میرا غلام تھا، میں آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، گفٹ کر رہی ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، حضور تشریف لائے
خانہ کعبہ میں، اور جتنے لوگ کھڑے تھے وہاں موجود تھے، جو جو لوگ اپنی اپنی مشغولیت میں، ان سب کے سامنے اعلان فرمایا کہ بھائی آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ منہ بولے بیٹے بن گئے۔ اب عرب کا رواج یہ تھا کہ سگا بیٹا، یہ تو ایک طرح کا، چنانچہ لوگوں نے حضرت زید کو، جن کا اصل نام زید بن حارثہ تھا، زید بن محمد کہنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید بن محمد کہنا، کیونکہ حضور نے فرمایا بھئی یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، لہذا ولدیت حضور کی لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم کرنا شروع کیا، تو فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، وہ اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک منصفانہ بات ہے۔ فَإِن، پھر اگر، لم تعلموا، تم نہیں جانتے، آباءہم، ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست، تو تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ ہوتا نا کبھی کوئی بچہ بچپنے کے اندر کسی کے پاس آ گیا، ولدیت نہیں پتہ چلی، جیسے غلام ہوتے تھے، کئی دفعہ غلام جو ہوتے تھے ایسے ہوتے تھے، کسی علاقے سے آئے، ولدیت کا نہیں پتا، تو اگر ایسا کچھ ہے تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، بیٹا پھر بھی نہیں بنتا۔ وَلَيْسَ، اور نہیں ہے، عَلَيْكُمْ، تم پر، جُنَاحٌ، کوئی گناہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس میں، جو اخطأتم بہ، جو تم غلطی کر چکے ہو، جو غلطی تم اس سلسلے میں کر چکے ہو، کوئی گناہ نہیں، پتہ نہیں تھا۔ ولیکن، اور لیکن، ما تعمدت قلوبکم، اب جو تم جان بوجھ کے کرو گے، لیکن اب جو تم جان بوجھ کے کرو گے اس پر پھر گناہ ہوگا۔ وکانا، اور ہیں، اللہ غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم فرمانے والے۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا، بہت زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمؤمنین، ایمان والوں پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایمان والوں کو اپنی جانوں سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے، ایمان والوں پر اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا حق ہے۔ النبی، یعنی مسلمانوں کو چاہیے ہر معاملے میں حضور کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دیں۔ اگر موجودہ وقت دیکھا جائے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اگر اس وقت کو دیکھا جائے تو ایک پہلو تو اس کا یہ تھا، دیکھو بھائی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تمہیں کیا چاہیے؟ تم نے حضور سے بڑھ کر کوشش کر رہی ہے۔ جہاں حضور کا پسینہ بہے نا، وہاں تمہارا خون بہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے اور تم گھر بیٹھے ہوئے ہو۔ ابھی ہم بہت سی آیات پڑھیں گے، منافقین کا طرز عمل ہم پڑھیں گے، کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے حضور جائیں اور میدان جہاد کے اندر خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچے، ہمیں نہ پہنچے، ہمیں نہ نکلنا پڑے۔ تو مسلمانوں سے، ایمان والوں سے پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ نبی کا حق ہے، لہذا جب ان کی جان خطرے میں ہو تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان کی جان کی حفاظت کرو، وہ مشکل میں ہو اپنی جان مشکل میں ڈال کر ان کی جان کی حفاظت کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حضور اللہ کے دین کے لیے نکلے اور تم گھروں میں بیٹھے ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے، تمہارے اپنے بہت سارے رشتے ناطے تعلق ہوتے ہیں اور تم ان کا احترام بھی کرتے ہو، خیال بھی رکھتے ہو، لیکن یاد رکھنا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی نسبت ہے نا، وہ تمہارے اپنے رشتے و ناتوں تعلقات سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ نبی کی ذات کا تم سے زیادہ حق ہے۔ بہت سارے پہلو نکلتے جائیں گے اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ایمان والوں پر ان کی جان سے ہر اعتبار سے مقدم ہے، عزیز ہے، محترم ہے، مقدم ہے۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا، زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے نا وہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ
لا یؤمن احدکم حتی ان اکون الیہ احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے اور اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اور ساری انسانیت سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے وہ ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، امہاتہم، وہ ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہ روحانی نسبت ہے، روحانی نسبت سے مائیں ہیں، روحانی نسبت سے۔ باقی اس کے علاوہ جو شرعی معاملات پیش آتے ہیں، قانونی، وراثتی، وہ اس اعتبار سے مائیں نہیں ہیں، اس اعتبار سے مائیں نہیں ہیں۔ یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وراثت کے اندر جو ہے تم بھی شامل ہوگے، یا تم فوت ہوتے ہو تو تمہاری وراثت میں ان کا بھی کوئی حصہ نکلے گا، یا تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اس وجہ سے کوئی شرعی اور قوانین ان پر لاگو ہو۔ نہیں 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 نہیں، یہ روحانی نسبت ہے۔ روحانی یعنی جس طرح تم اپنی ماؤں کو احترام دیتے ہو، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک پہلو اور بھی ہے، جس طرح تمہاری مائیں رشتے میں تم پر حرام ہوتی ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ازواج ہیں وہ بھی رشتے میں تم پر حرام ہیں۔ یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے اسی صورت کے اندر۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، امہاتہم، ایمان والوں کی مائیں ہیں، اس لیے ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ یہ 11 ہیں، 11 ازواج ہیں جن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور 10 بقیہ ازواج جن میں حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت حفصہ بھی ہیں، حضرت ام حبیبہ بھی ہیں، حضرت میمونہ بھی ہیں، حضرت ام سلمہ بھی ہیں، حضرت زینب بنت جحش بھی ہیں، حضرت زینب بنت سرہ بھی ہیں، حضرت صفیہ بھی ہیں، 11 ازواج مطہرات۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو خونی رشتے ہوتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، اولا، زیادہ حق رکھتے ہیں، ببعض، بعض کی نسبت، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو خونی رشتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، اولا، زیادہ حق رکھتے ہیں، ببعض، بعض کی نسبت، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے۔ یعنی یہ جو ماؤں کی نسبت ہے نا، یہ روحانی ہے، یہ وراثتی نہیں ہے۔ لہذا وراثت کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو وہ جو خونی رشتے ہیں نا وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے۔ من المؤمنین، باقی ایمان والوں کی نسبت، والمہاجرین، اور مہاجرین کی نسبت، جو خونی رشتے ہیں وہ وراثت میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اللہ، سوائے اس کے، ان تفعلوا، تم کرنا چاہو، الی اولیاءکم، اپنے دوستوں سے، معروفہ، کوئی بھلائی، سوائے اس سے کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی وراثت میں سے کسی دوست کو، کسی اور عزیز کو کچھ حصہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، کان ذلک، ہے یہ بات، فی الکتاب، اللہ کی کتاب میں، مستورا، لکھی ہوئی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یہ لکھی ہوئی کہاں پر ہے؟ یہ ہم نے چوتھے پارے میں پڑھی ہے، جہاں وراثت کی وہ ترتیب چلتی ہے، وصیۃ من اللہ، یوصونا، توصونا، من بعد وصیۃ توصون بها او دین، وہاں ہم نے پڑھا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، من النبیین، انبیاء علیہم السلام سے، میثاقہم، ان کا پختہ عہد، اور جب ہم نے انبیاء علیہم السلام سے ان کا پختہ عہد لیا، ومن کا، اور آپ سے، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ بن مریم، ان سے ہم نے پختہ عہد لیا، اور آپ سے بھی لیا، اور آپ سے بھی لیا، آپ سے بھی لیا، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ بن مریم سے، اور بقیہ انبیاء علیہم السلام سے۔ وَأَخَذْنَا، اور لیا ہم نے، منہم، ان سے، میثاقاً غلیظا، پختہ عہد۔
یہ عہد کیا ہے جو انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا؟ اللہ کا دین بلا خوف و خطر، بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے انسانیت تک پہنچانا ہے۔ یہ بات آگے بھی ہم پڑھیں گے، پہنچانا ہے۔ چنانچہ یہ عہد آپ سے بھی ہے، اور پھر قیامت والے دن لوگوں سے پوچھا جائے گا، ہاں جی انبیاء علیہم السلام نے تمہیں ہمارا دین پہنچا دیا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا انسانیت سے، امتوں سے، قوموں سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ کی امت سے بھی پوچھا جائے گا، پہلی امتوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ لیسألا، تاکہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ الصادقین، سچوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں۔ پھر قیامت والے دن سچوں سے، نبیوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب جب نبیوں سے پوچھا جائے گا وہ تو بری و ذمہ ہو جائیں گے، عہدہ برا ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ذمہ داری پوری کی۔ اب جنہوں نے نبیوں کو نہیں مانا، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے پھر تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ۔